ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سوال پھر وہی پر کہ اس مختصر زندگی میں انسان خوشیاں اور مسرت کیسے کشید کر سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ قدرت کی رنگینیاں سمیٹ کر، اور دوسرا جواب بچوں سے محبت کر کے، کسی نوزائیدہ کو گود میں لے کر اس کی حیرت زدہ آنکھوں کو تکتے رہنا، کلکاریاں مارتے بچوں کو گود میں لینا، اسے انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھانا، وہ کوئی نیا لفظ بولے تو پیار سے چومنا۔ لہٰذا اپنی مسرت اور خوشی ہم اپنے بچوں میں ہی تو ڈھونڈتے ہیں، جو قدرت کا انمول شاہکار ہیں۔ مگر یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم زندگی سے وہ خوشی حاصل نہیں کر پاتے جو ہم چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ ہماری زندگیوں میں دخیل وہ منفی اور وقت کا ضیاع کرنے والے رجحانات ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے چنگل میں لے رکھا ہے۔ لہذا خواہشات کی فہرست بنا کر جب جیب میں ڈالنے کی بجائے اسے جیب سے نکالیں، زندگی سے منفی باتیں نکالنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کی آپ کی زندگی میں اہمیت نہیں اور وہ درد سر کا باعث ہیں، ان سے دور رہیں۔ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں انہیں وقت دیں، ان سے بحث نہ کریں جن کے نتیجے میں آپ انہیں کھو دیں یا وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ بحث کا جیتنا ضروری نہیں، محبت بر انسان کا آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے زندگی بچانے کا وسیلہ بھی بنایا ہے۔ کسی بھی بیماری کا علاج اس کی تشخیص اور بروقت ادویات سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے مریض میں بہتری آتی ہے، لیکن اگر ادویات غلط دے دی جائیں یا بروقت علاج نہ کیا جائے تو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جان بچانے والی دواؤں کی قیمتوں میں آئے روز ہونے والا اضافہ مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے خاصا پریشان کن ہے۔ ڈرگ ڈیلرز دانستہ طور پر مارکیٹ میں میڈیسن کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی عوام کو ادویات منمانی قیمتوں پر خریدنی پڑتی ہیں۔ اس سارے عمل کے پیچھے ایک مافیا کام کر رہا ہے جس میں ڈرگ ڈیلرز، ڈاکٹرز اور سرجن شامل ہیں۔ لہذا اعلیٰ حکام دواؤں کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والی مافیا کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مریضوں کو دواؤں کی مناسب قیمت پر بروقت فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح پانی اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے بغیر انسان اور حیوان جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعت کاری کی فروغ کی وجہ سے عوام کو پانی کے مسائل درپیش ہیں۔ دنیا میں بہت سے ممالک پانی کے بحران کا شکار ہیں اور انہی ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ فیکٹریوں اور صنعتوں کا آلودہ پانی بے دریغ نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں پھینکا جاتا ہے۔ یہی پانی جب عوام کے پینے کے استعمال میں آتا ہے تو بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لہذا پاکستان میں لاکھوں افراد کی موت کا سبب آلودہ پانی سے پھیلنے والی بیماریاں، جن میں ڈائریا، ٹائیفائیڈ اور ہیپاٹائٹس وغیرہ شامل ہیں۔ اس ضمن میں کہ تمام صنعتوں اور فیکٹریوں میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب یقینی بنائی جائے تاکہ آلودہ صنعتی پانی پینے کے صاف پانی میں شامل نہ ہو سکے۔ اسی طرح جہیز ایک لعنت ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ لعنت ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے جو ناسور کی طرح معاشرے کو تباہ کر رہی ہے۔ ملک بھر میں ابھی بھی سینکڑوں خاندان ایسے موجود ہیں جہاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جہیز نہ دینے کی صورت میں بنے بنائے رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو خاندانوں میں دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ اس حوالے سے معاشرے میں آگاہی پھیلانا بہت ضروری ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو بھی اس ضمن میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ نکاح کے دوران حسب توفیق لوگوں کے لیے ایک مخصوص رقم مقرر کر دیں کہ اس سے زیادہ جہیز نہیں دیا جائے گا، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سنگین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عمل کے لیے حکومتی سطح پر بھی اقدامات بہت ضروری ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس لعنت سے بچ سکے۔ علاوہ ازیں معاشرے میں کسی بھی مثبت تبدیلی کو مثبت سوچ سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہم انسان بے شمار زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ زنجیریں ہمارے ذہنوں سے بندھی ہوتی ہیں جن سے چھٹکارا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے ماضی میں ہوئے تجربات کا حاصلہ ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری منفی باتیں ہمارے ذہنوں میں اسی طرح بسیرا کرتی ہیں کہ ذہن میں جالے لگ جاتے ہیں اور ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوتی۔ ہم ہر چیز کے منفی پہلو نکالنے میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اپنے ماحول، دوستوں اور خاندان سے سیکھتے ہیں اور پھر مرتے دم تک ان منفی سوچوں اور منفی رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو پہچانے اور خود کو اس تاریک پہلو سے بچائیں اور اپنے آپ کو نجات دلا کے اپنے اندر مثبت تبدیلی لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تاکہ وہ اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکے۔ لہٰذا حکم ہے قرآن پاک میں کہ روزی کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا مت کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی سے گلہ شکوہ نہ کرو اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ، بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو۔ گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو۔ اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو۔ اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرمانبردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ خدا ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رویوں میں صبر، برداشت اور احترام انسانیت کی وہ صفات پیدا کر دے جن کا قرآن پاک میں واضح ہدایت موجود ہے۔
آمین ثم آمین وما علینا الا